بلیٹن کا آغاز کریں اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ گورنر پنجاب لیگ الرحمان نے وزراء سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز بھی موجود تھیں۔ مریم اورنگزیب کو پی این ڈی کی وزارت مل گئی۔ مجتبیٰ شجاع الرحمان خزانہ کے نگران، عمران نذیر محکمہ پرائمری ہیلتھ کی ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ سلمان رفیق کو محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر مل گیا۔ عظمیٰ بخاری اطلاعات ذیشان رفیق محکمہ بلدیات کے وزیر ہوں گے۔ پنجاب کی 18 رکنی کابینہ نے حلف اٹھا لیا ہے۔ گورنر پنجاب بلیغ الرحمان نے وزراء سے حلف لیا۔ تقریب حلف برداری میں وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز بھی شریک ہوئیں۔ عظمیٰ بخاری، سلمان رفیق، عمران نذیر، مجتبیٰ شجاع الرحمان نے حلف اٹھایا۔ گورنر نے کاظم پیرزادہ، رانا سکندر حیات، ذیشان رفیق، بلال اکبر خان سے حلف لیا۔ سہیل احمد خان، بلال یاسین، رمیش سنگھ اروڑہ، خلیل طاہر سندھو بھی کابینہ کا حصہ ہیں۔ فیصل ایوب، اشفاق حسین، شیر علی گورچانی، سہیل شوکت بٹ نے بھی حلف اٹھایا۔ بجوز جبکہ وزیر کی حیثیت سے اپنے فرائض کی کما حق انجام دہی کے لیے ایسا کرنا ضروری ہو۔ صوبائی وزراء کو محکمے الاٹ کر دیے گئے۔ خواجہ عمران نذیر کو محکمہ پرائمری ہیلتھ، خواجہ سلمان رفیق کو محکمہ اسپیشلائزڈ ہیلتھ کیئر سمیت ریسکیو 1122 کا قلم دان سونپا گیا ہے۔ مریم اورنگزیب کو پی این ڈی اینڈ ماحولیات، عظمیٰ بخاری کو محکمہ انفارمیشن، بلال یاسین کو محکمہ فوڈ کا قلم دان دیا گیا ہے۔ سہیل شوکت بٹ کو محکمہ سوشل ویلفیئر اور مجتبیٰ شجاع الرحمان کو محکمہ خزانہ کا قلم دان مل گیا۔ خلیل طاہر سندھو محکمہ انسانی حقوق، شافع حسین محکمہ کامرس اینڈ انڈسٹری، فیصل ایوب محکمہ اسپورٹس کے وزیر بن گئے۔ شیر علی گورچانی کو محکمہ معدنیات، عاشق حسین شاہ کو محکمہ زراعت کا قلمدان تفویض کیا گیا ہے۔ کاظم پیرزادہ محکمہ آبپاشی اور رانا سکندر حیات اسکولز ایجوکیشن اور لٹریسی کے وزیر بن گئے ہیں۔ ذیشان رفیق کو محکمہ بلدیات، بلال اکبر خان کو محکمہ ٹرانسپورٹ کا قلمدان ملا۔ سہیب احمد ملک سول اینڈ ورکس اور رمیش سنگھ اروڑہ وزیر محکمہ اقلیتی امور بنے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے کابینہ ارکان کو مبارکباد دی، نیک تمناؤں کا اظہار کیا۔ مریم نواز شریف نے عوامی توقعات پر پورا اترنے کا عزم بھی دہرایا۔ گورنر پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے 18 صوبائی وزراء سے حلف لیا۔ وزیر اعلیٰ کے دستخط شدہ صوبائی وزراء کی تعیناتی کے ڈائریکٹو میں میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا نام ہی جاری نہیں کیا گیا۔ پنجاب محمد بلیغ الرحمان نے 18 صوبائی وزراء سے حلف لیا، لیکن وزیر اعلیٰ کے دستخط شدہ صوبائی وزراء کی تعیناتی کے ڈائریکٹو میں میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا نام ہی جاری نہیں کیا گیا۔ میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان نے بھی حلف لیا، جبکہ چیف سیکرٹری پنجاب زاہد اختر زمان نے بھی میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا نام بھی پکارا۔ صوبائی وزراء کو محکمے تفویض کیے جانے کی فہرست میں میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کو بطور وزیر خزانہ پنجاب ظاہر کیا گیا، لیکن وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے جاری کردہ ڈائریکٹو میں میاں مجتبیٰ شجاع الرحمان کا نام شائع ہی نہیں کیا گیا۔ پاسپورٹ فیس میں بڑا اضافہ، 5 سال والے پاسپورٹ کی نارمل فیس 3000 سے بڑھا کر 4500 کر دی گئی ہے۔ 5 سال والے پاسپورٹ کے لیے ارجنٹ فیس 5000 کی بجائے 7500 بھرنا ہوگی۔ اطلاق کل سے ہوگا۔ کے مطابق ارجنٹ پاسپورٹ کی فیس 5000 سے بڑھا کر 7500 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ 10 سالہ نارمل پاسپورٹ کی فیس 6700 روپے مقرر کر دی گئی ہے۔ 10 سال کے ارجنٹ پاسپورٹ کی فیس 7500 سے بڑھا کر 11200 روپے کر دی گئی ہے۔ 5 سالہ 72 صفحات کے پاسپورٹ کی فیس 5500 سے بڑھا کر 8200 روپے، ارجنٹ کی فیس 9000 سے بڑھا کر 13500 روپے ہو گئی ہے۔ 10 سالہ 72 صفحات کے معمول کے پاسپورٹ کی فیس 8225 روپے سے بڑھا کر 12000، جبکہ ارجنٹ کے لیے 13500 کی بجائے 20000 روپے ادائیگی کرنا ہوگی۔ نئی فیسوں کا اطلاق 7 مارچ سے ہوگا۔ شہر میں درسی کتب کے شارٹ فال کا خدشہ، 6.5 لاکھ بچوں کے لیے 30 لاکھ کتابیں درکار، مشکل سے 9 لاکھ کتابیں ہی دستیاب ہیں۔ پبلیشرز کو آرڈر لیٹ جاری ہونے سے مفت کتب کی ترسیل نہ ہو سکی۔ اپریل تک سکولوں میں صرف 30% کتابیں مل سکیں گی۔ لاہور میں 6.5 لاکھ بچوں کے لیے 30 لاکھ سے زائد کتابیں درکار ہیں۔ اپریل تک لاہور کو بمشکل 9 لاکھ کتابیں فراہم کی جائیں گی۔ صوبہ بھر کے اسکولوں میں نئے تعلیمی سال کا آغاز 1 اپریل 2024 سے ہونا ہے۔ پبلشرز اور پی سی ٹی بی کے معاملات بر وقت طے نہ ہونے کے باعث کتابوں کی چھپائی میں پبلشرز کی جانب سے معاملات ابھی تک عدالت میں زیر التوا ہیں۔ محکمہ تعلیم کے مطابق کتابوں کی پرنٹنگ کا عمل جاری ہے۔ اسکولوں میں بچوں کو وقت پر کتابیں فراہم کر دی جائیں گی۔
سرکاری ٹیچنگ ہسپتال انتظامی بحران کا شکار، میو گنگارام سروسز PIC میں مستقل MS موجود نہیں۔ چلڈرن لیڈی ایچسن لیڈی ولنگٹن ہسپتال کو بھی مستقل سربراہ نہ ملا۔ مینٹل ہسپتال میں مستقل ایگزیکٹو ڈائریکٹر موجود نہیں۔ چلڈرن ہسپتال میں میڈیکل ڈائریکٹر کی تعیناتی نہ ہوئی۔ شہر کے سرکاری ٹیچنگ ہسپتال بدترین ایڈہاکزم سے دوچار ہیں۔ بڑے ٹیچنگ ہسپتالوں میں میڈیکل سپرنٹینڈنٹ کے اہم انتظامی عہدے پر مستقل تعیناتی نہیں کی گئی۔ ٹیچنگ ہسپتالوں میں MS کا عارضی چارج سونپ کر کام چلانے کا سلسلہ جاری ہے، جس سے انتظامی بحران کا سامنا ہے۔ میو گنگارام سروسز PIC جنرل ہسپتال انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز میں مستقل MS موجود نہیں ہے۔ لیڈی ایچسن لیڈی ولنگٹن ہسپتال بھی مستقل انتظامی سربراہ سے محروم ہیں۔ مینٹل ہسپتال میں مستقل ایگزیکٹو ڈائریکٹر نہیں ہے۔ چلڈرن ہسپتال میں میڈیکل ڈائریکٹر کا مستقل چارج بھی کسی کو نہیں دیا گیا۔ مزنگ، شاہدرہ، کوٹ خواجہ سعید، یکی گیٹ، میاں منشی ہسپتال بھی مستقل MS سے محروم ہیں۔ ہسپتالوں میں مستقل MS نہ ہونے سے کارکردگی بری طرح سے متاثر ہو رہی ہے۔ حکومت بیوروکریسی کے چکروں میں الجھ گئی۔ سابق چیف سیکرٹری عبداللہ سنبل کی بیوہ کو GOR1 میں گھر نہ مل سکا۔ سابق چیئرمین PND جہانزیب خان نے گھر خالی نہ کیا۔ 6 ماہ کا مزید وقت مانگ لیا۔ جہانزیب خان کو 1 سال قبل گھر خالی کرنا تھا۔ خود اسلام آباد میں رہائش پذیر ہیں۔ سابق چیف سیکرٹری عبداللہ سنبل کی بیوہ کو GOR1 میں گھر نہ مل سکا۔ سابق چیئرمین PND جہانزیب خان نے گھر خالی نہیں کیا۔ جہانزیب خان نے مزید اس گھر کے لیے 6 ماہ کی توسیع مانگ لی ہے۔ ویلفیئر ونگ نے اسمبلی وزیر اعلیٰ مریم نواز کو ارسال کر دی۔ وزیر اعلیٰ اس میں توسیع یا گھر خالی کرانے کا فیصلہ کریں گی۔ سابق نگران کابینہ نے سابق چیئرمین PND سے فوری گھر خالی کرانے کا حکم دیا تھا، لیکن پنجاب کی بیوروکریسی نے تاحال اس حکم پر عمل درآمد نہیں کیا۔ عبداللہ سنبل کی بیوہ کو ابھی تک سرکاری گھر نہیں مل سکا۔ شین واٹسن نیوزی لینڈ کے خلاف سیریز میں قومی کرکٹ ٹیم کے کوچ ہوں گے۔ ذرائع کے مطابق آسٹریلین آل راؤنڈر شین واٹسن 2016 میں انٹرنیشنل کرکٹ کو خیر آباد کہہ چکے ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں وسیم احمد، ان سے مزید تفصیلات جانیں گے۔ جی وسیم۔ جی بالکل، چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ نے جو فائنل کیا ہے وہ شین واٹسن جو ہے وہ قومی کرکٹ ٹیم کی تاحال جو ہے وہ کوچنگ کریں گے۔ پہلی اسائنمنٹ جو ہے شین واٹسن کی وہ دورہ نیوزی لینڈ ہوگا، جو کہ اپریل کے مڈ سے شروع ہوگا۔ 5 T20 میچز جو ہے وہ کھیلے جائیں گے، جس میں شین واٹسن جو ہے وہ قومی کرکٹ ٹیم کی کوچنگ کریں گے۔ اس کے لیے کیمپ جو ہے وہ رواں ہفتے سے لگایا جائے گا۔ اس میں آپ کو بتاتا چلوں کہ شین واٹسن جو ہے اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ چیئرمین پاکستان کرکٹ بورڈ کریں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر شین واٹسن کے کریئر کی بات کریں تو شین واٹسن نے انٹرنیشنل کرکٹ جو تھی تو وہ 2016 میں مکمل کی تھی، اور شین واٹسن نے 59 ٹیسٹ، 190 ون ڈے اور 58 T20 انٹرنیشنل میں آسٹریلیا۔ ٹھیک ہے وسیم احمد، آپ کا بہت شکریہ۔ پنجاب حکومت کی جانب سے مستحق افراد کے لیے رمضان پیکج کا معاملہ۔ رمضان نگہبان پیکج کے لیے 29 ارب روپے جاری کر دیے گئے۔ تنخواہوں اور پینشن کے لیے بھی فنڈ کا اجرا کر دیا گیا۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز نے شہریوں کو ان کی دہلیز پر رمضان پیکج دینے کا اعلان کیا تھا، جس پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا ہے۔ اس حوالے سے محکمہ خزانہ نے رمضان نگہبان پیکج کے لیے 29 ارب روپے کی گرانٹ جاری کر دی ہے۔ دوسری جانب محکمہ خزانہ نے مارچ کے مہینے کی تنخواہوں کی مد میں 44 ارب روپے جاری کیے ہیں، جبکہ مارچ کے ماہ کی پینشن کی مد میں 34 ارب روپے جاری کیے گئے ہیں۔ محکمہ خزانہ نے یہ بجٹ آن لائن کر دیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کا اطلاق کر دیا گیا۔ سینئر GM یوٹیلیٹی سٹورز کارپوریشن نے لاہور آفس کا دورہ کیا۔ صارفین کو اشیاء خورونوش کی فراہمی کے متعلق انتظامات کا جائزہ لیا۔ سٹورز کارپوریشن آف پاکستان نے ماہ رمضان میں صارفین کو 7.5 ارب سے زائد سبسڈی دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ یوٹیلیٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کا اطلاق کر دیا گیا ہے۔ سینئر جنرل مینیجر عنایت اللہ دولہ لاہور زونل آفس پہنچے، صارفین کی خریداری کے عمل کا جائزہ لیا۔ عنایت اللہ دولہ کا کہنا ہے 19 خصوصی اشیاء ضروریہ سمیت سینکڑوں چیزوں کی قیمتیں کم کی گئی ہیں۔ سپلائی چین اور اشیاء ضروریہ کے معیار کو 100% مد نظر رکھا جائے گا۔ سبسڈی کا یہ سلسلہ چاند رات تک جاری رہے گا۔ یہ وزیر اعظم پاکستان کی طرف سے یوٹیلیٹی اسٹور کارپوریشن پہ رمضان ریلیف پیکج جو ہے یہ 7.5 ارب روپے کا ہے، جو کہ 5 مارچ سے ابھی شروع ہو چکا ہے اور انشاءاللہ یہ چاند رات تک جاری رہے گا۔
اور اس میں 19 بنیادی اشیاء جو ہیں جس کی تفصیل پہلے میں نے آپ کو بتائی ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ اس میں کوالٹی کے بارے میں کوئی کمپرومائز نہیں ہے. کوالٹی انشور کر رہے ہیں, اس کا چیک اینڈ بیلنس ہے. ہماری ٹیمیں فیلڈ میں موجود ہیں, ویجیلنس ٹیم میں, ہماری آڈٹ ٹیم میں, ایکسٹرنل ہم نے ٹیمیں ہائر کی ہوئی ہیں. یوٹیلٹی سٹورز پر رمضان ریلیف پیکج کا اطلاق ہونے سے غریب طبقے کو ریلیف ملے گا. سینئر جنرل مینیجر یوٹیلٹی سٹورز کارپوریشن کے لاہور آفس کے دورہ کے موقع پر زونل مینیجر حبیب بٹ, ریجنل مینیجر نارتھ محمد ذیشان بھی موجود تھے. کیمرہ ٹیم کے ساتھ شہزاد خان عبدالی, سٹی 42. وزیر اعلیٰ پنجاب کے فیصلے کے اطلاق میں نالج پارک کمپنی رکاوٹ بن گئی. پنجاب حکومت نالج پارک کی اراضی CBD کو منتقل کروانے میں ناکام ہے. 800 ایکڑ اراضی پر نالج پارک پر عالمی معیار کی IT سٹی کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نے اتھارٹیز کے CEOs کے اجلاس میں CBD کو ٹاسک سونپا تھا. ذرائع کے مطابق چیف سیکرٹری نے وزیر اعلیٰ کو 2 روز میں اراضی منتقل کرانے کی یقین دہانی کرائی تھی. CBD کو 800 ایکڑ اراضی پر IT سٹی بنانے کا ٹاسک سونپا گیا تھا. ذرائع کے مطابق نالج پارک کمپنی کے عہدیداران نے CBD کو موقع پر پیمائشیں بھی نہیں لینے دیں. نالج پارک کمپنی نے گزشتہ 10 سال میں نالج پارک کا منصوبہ فائلوں تک محدود رکھا. وزیر اعلیٰ مریم نواز نالج پارک میں انٹرنیشنل IT یونیورسٹی کے قیام کی بھی خواہاں ہیں. انٹرنیشنل IT یونیورسٹی کے لیے ٹیکس فری اقدامات کرنے کی بھی ہدایات دے رکھی ہیں. ترجمان CBD کا کہنا ہے کہ نالج پارک کے ساتھ معاملہ خوش اسلوبی کے ساتھ حل کر لیا جائے گا. محکمہ وائلڈ لائف پنجاب کی نااہلی سے محکمے کو لاکھوں کا نقصان اٹھانا پڑ گیا. چڑیا گھر سے جلو پارک میں شفٹ کیے جانے والے 4 بنگال ٹائیگرز میں سے 2 سفید بنگال ٹائیگرز مر گئے. انتظامیہ نے بروقت طبی امداد نہیں دی. شہر میں مختلف زو کی تعمیر و مرمت کے لیے جانوروں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ شفٹ کیا گیا. شفٹنگ کے دوران 4 شیروں کو لاہور چڑیا گھر سے جلو پارک میں منتقل کیا گیا. منتقل کرنے والے شیروں میں 3 بنگال ٹائیگر جبکہ 1 افریقی ٹائیگر شامل تھا. شیروں کی مکمل دیکھ بھال نہ ہونے سے 2 بنگالی ٹائیگر مر گئے. محکمے نے اپنی نااہلی چھپانے کے لیے چڑیا گھر سے ایک اور نیا بنگالی ٹائیگر جبکہ دوسرے بنگالی ٹائیگر کے خالی پنجرے میں 2 ریچھ جلو پارک میں شفٹ کر دیے. موسمی شدت اور بروقت طبی امداد نہ ملنے کی وجہ سے 2 بنگالی سفید ٹائیگر مر گئے. مرنے والے ٹائیگرز کی پوسٹ مارٹم رپورٹ تاحال سامنے نہیں آ سکی. محکمہ وائلڈ لائف کے افسران سے بات کی تو انہوں نے موقف دینے سے انکار کر دیا. سروسز ہسپتال کی OPD کے واش روم کی نئی ٹوٹیاں چوری, مریض پریشان. بھٹا چوک کرائیون روڈ کا سیوریج نظام خراب ہو گیا. پنجاب سپورٹس کلب سے متصل گراؤنڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. شہریوں کا کہنا ہے کہ مسائل حل نہیں کیے جا رہے. ہسپتال کی OPD کے واش روم کی نئی ٹوٹیاں چوری ہو گئیں. انتظامیہ لا علم, مریضوں اور لواحقین کو شدید مشکلات کا سامنا ہے. ہاتھ دھونے کا کوئی بندوبست نہ ہونے سے بیماریاں پھیلنے کا خدشہ بڑھ گیا. بھٹا چوک کرائیون روڈ کا سیوریج نظام خراب ہو گیا. انتظامیہ کی کارکردگی پر سوالیہ نشان. علاقے کے تمام گٹروں کے ڈھکن بھی غائب. گندا پانی سڑکوں پر جمع, مچھروں کی افزائش بھی اضافہ. شہری کہتے ہیں تعفن کے باعث یہاں سے گزرنا بھی محال ہو گیا ہے. پنجاب سپورٹس کلب وارث روڈ سے متصل گراؤنڈ ٹوٹ پھوٹ کا شکار. 3 سال سے گراؤنڈ کی حالت انتہائی ابتر. جگہ جگہ گندگی اور غلاظت کے ڈھیر. جنگلے اور گیٹ بھی غائب ہو چکے. علاقہ مکین مثبت سرگرمیوں سے محروم ہیں. شہر کی عدالتوں میں دن بھر ہونے والی سماعتوں کا احوال جانتے ہیں اس رپورٹ میں. ہائی کورٹ نے چودھری پرویز الہی کو کسی بھی مقدمے میں گرفتار نہ کرنے کے حکم پر عمل درآمد کے لیے درخواست پر سماعت 20 مارچ تک ملتوی کر دی. جسٹس امجد رفیق نے درخواست پر سماعت کی. رنگ روڈ توسیعی منصوبے کی منظوری اور اپنی زرعی اراضی کے لیے راستہ بنانے کا کیس. اینٹی کرپشن عدالت نے پرویز الہی کی اہلیہ, بیٹی اور بہو کی عبوری ضمانت میں 16 مارچ تک توسیع کر دی. ترقیاتی منصوبوں میں اربوں کی کرپشن اور کک بیکس وصول کرنے کا ریفرنس. احتساب عدالت نے پرویز الہی اور محمد خان بٹی سمیت دیگر ملزمان کے خلاف سماعت 19 مارچ تک ملتوی کر دی. آئندہ سماعت پر ملزمان پر فرد جرم عائد کی جائے گی. شیرپاؤ پل پر تقاریر اور جلاؤ گراؤ کا کیس. انسداد دہشت گردی عدالت نے مسرت جمشید اور جمشید اقبال چیمہ کی عبوری ضمانت میں 16 مارچ تک توسیع کر دی. آئندہ سماعت پر پولیس سے تفتیشی رپورٹ طلب کر لی گئی. 9 مئی کو تھانہ شادمان کو نظر آتش کرنے کا مقدمہ. انسداد دہشت گردی عدالت نے صنم جاوید, عالیہ حمزہ کی درخواست ضمانت پر پروسیکیوشن سے مقدمے کا ریکارڈ طلب کر لیا. مزید سماعت 8 مارچ تک ملتوی کر دی گئی. 9 مئی کو راحت بیکری چوک میں پولیس کی گاڑیاں جلانے کے مقدمے میں پیش رفت. ATC نے عمر سرفراز چیمہ, یاسمین راشد سمیت PTI رہنماؤں کے خلاف مزید 3 گواہان کے بیان قلمبند کر لی. آئندہ سماعت پر دیگر گواہان کو بھی طلب کر لیا گیا.
لاہور ہائی کورٹ بیمار اور لاگر مرغیاں فروخت کرنے والے ملزم کی درخواست ضمانت پر سماعت ہوئی۔ فوڈ اتھارٹی زندہ مرغیاں تلف کر سکتی ہے یا نہیں، ڈی جی عدالت میں تسلی بخش جواب نہ دے سکے۔ ڈی جی فوڈ اتھارٹی نے جامع رپورٹ کے لیے مہلت مانگ لی، عدالت نے سماعت جمعے تک ملتوی کر دی۔ گاڑی کے ٹائر ناقص کوالٹی کے دینے اور وارنٹی کے باوجود تبدیل نہ کرنے کا معاملہ، صارف عدالت میں انجینئرنگ ورکس رائیونٹ کے خلاف 9 لاکھ روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کر دیا۔ عدالت نے فیکٹری کے مالک کو 18 مارچ کو طلب کر لیا۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب کا اسمبلی ہال پنجاب کا دورہ، صدارتی انتخاب کے لیے پولنگ کے انتظامات کا جائزہ لیا۔ صوبائی الیکشن کمشنر پنجاب نے صدارتی انتخابات کے انعقاد کے لیے پنجاب اسمبلی ہال کا دورہ کیا اور انتظامات کا جائزہ لیا۔ اعجاز انور چوہان نے اسمبلی ہال پنجاب میں سیکرٹری پنجاب اسمبلی اور متعلقہ حکام سے ملاقات کی اور انتظامات پر اطمینان کا اظہار کیا۔ سینئر نون لیگی رہنما رانا تنویر حسین نے کہا ہے کہ 9 مئی کے کردار ایک بار پھر پارلیمنٹ اور پارلیمان پر حملہ آور ہونے کے لیے صف بندی کر رہے ہیں۔ میرا خیال ہے آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ مثبت تبدیلی آئی نوجوانوں میں بھی، کیونکہ پہلے میاں نواز شریف صاحب نے اور شہباز صاحب نے نوجوانوں کے لیے بڑے پروگرام شروع کیے تھے، ہر شعبہ میں، چاہے ایگریکلچر کا ہو، چاہے وہ تعلیم کا ہو یا ان کی ملازمتوں کا ہو، بہت سارے آپ کو پروگرام ملیں گے۔ لیپ ٹاپ اسکیم آپ کو پتہ ہے جس طرح کی تھی، لیکن اس دفعہ اور بھی زیادہ پروگرام لا رہے ہیں اور انشاءاللہ تعالی نوجوانوں کو اپرچونٹی ملے گی ہمارے پروگراموں کے ذریعے اپنے مستقبل کے لیے وہ ایک تاکہ رول اپنا۔ فیصل ایوب کھوکھر کے صوبائی وزیر بننے کی خوشی میں جشن کا اہتمام۔ فیصل کھوکھر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کے ویژن کے مطابق سپورٹس اور نوجوانوں کی بہتری کے لیے کام کریں گے۔ دوسری جانب صوبائی وزراء خواجہ عمران نذیر، سہیل شوکت بٹ نے حلف برداری کے بعد داتا دربار پر حاضری دی۔ فیصل ایوب کھوکھر وزیر سپورٹس اینڈ یوتھ افیئرز بن گئے ہیں۔ کھوکھر پیلس میں ان کے وزیر بننے کی خوشی میں جشن کا اہتمام کیا گیا۔ صدر مسلم لیگ نون لاہور سیف الملوک کھوکھر، ایم پی اے ملک شہباز کھوکھر، راؤ صداقت سمیت نون لیگی کارکنان نے شرکت کی۔ آتش بازی کا مظاہرہ کیا گیا۔ فیصل ایوب کھوکھر کا کہنا ہے بطور صوبائی وزیر کھیلوں کے میدان آباد کریں گے، نوجوانوں کی فلاح و بہبود کے لیے کام کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی میرا یہ فوکس ہے کہ لوگ اگر جتنا زیادہ سپورٹس کی طرف فوکس کریں گے تو جو ہماری نوجوان نسل ہے وہ اتنی زیادہ جو ڈرگز ہے اور یہ چیزیں ان سے دور رہیں گے، کیونکہ جب لوگوں کو نوجوانوں کو کوئی نہ کوئی رجحان چاہیے ہوتا ہے، جب وہ اپنا رجحان ان کرکٹ گراؤنڈز، ان سپورٹس کے کلبز کی طرف کریں گے تو باقی برائی کس سے دور رہیں گے۔ تو انشاءاللہ تعالی جی انشاءاللہ اس کو فوکس کریں گے، ود ان منتھس ریزلٹس بھی دیں گے انشاءاللہ۔ دوسری جانب صوبائی وزراء خواجہ عمران نذیر، سہیل شوکت بٹ نے حلف برداری کے بعد داتا دربار پر حاضری دی۔ خواجہ عمران نذیر، سہیل شوکت بٹ نے مزار پر چادر چڑھائی۔ فاتحہ خانی کی نائب خطیب داتا دربار مفتی فیصل نے دعا کروائی۔ اس موقع پر غزالی سلیم بٹ، خرم مغل، یاسر لطیف، رانا عابد حسین موجود تھے۔ رانا اصغر، زہیب بٹ، سلمان بٹ، کیسر بٹ، ثاقب بٹ بھی موجود تھے۔ ہندو مذہبی تہوار مہا شیو یاتری کے لیے 100 سے زائد ہندو یاتری لاہور پہنچ گئے۔ تہوار کی مرکزی تقریب 9 مارچ کو کٹاس راج میں منعقد ہوگی۔ بارڈر سے مہا شیوراتری کی تقریبات میں شرکت کے لیے ویشو بجاج کی زیر قیادت 100 سے زائد بھارتی یاتریوں کی آمد ہوئی۔ ہندو یاتری 7 مارچ کو کٹاس راج مندر چکوال روانہ ہوں گے۔ تاریخی تقریب 9 مارچ کو کٹاس راج مندر میں ہوگی۔ متروکہ وقف املاک بورڈ کے ایڈیشنل سیکرٹری شرائنز رانا شاہد سلیم نے بھارتی یاتریوں کا استقبال کیا۔ حکومت پاکستان کے بہاف کے اوپر اور خصوصی طور پہ وزارت مذہبی امور کی جانب سے اور اپنے چیئرمین ایویکو ٹرسٹ پراپرٹی بورڈ ارشد فری صاحب کی جانب سے اپنے آنے والے مذہبی مہمانوں کو جو کہ ہندوستان سے تشریف لائے ہیں، ان سب کو سرزمین پاکستان کے اوپر خوش آمدید کہتا ہوں۔ بھارتی وفد کے سربراہ ویشو بجاج نے کٹاس راج کی تاریخی اہمیت پر روشنی ڈالی۔ شیو جی کے نیتروں سے اتھرو گرے تھے، آنسو گرے تھے، اس سے شری کٹاس راج جی اور شری پشکر راج جی جو کہ راجستھان میں ہیں ان کا نرمان ہوا تھا۔ تو ایک تو یہ پرانی کتھا اس کے ساتھ جڑتی ہے۔ ہمارے 4 پانڈو اس میں سے مورچھت ہوئے تھے، تو وہاں یکش جی آج بھی ودیمان ہیں جن کی شکتی کو سبھی مانتے ہیں، ہمارے یہاں کے بھائی بھی مانتے ہیں اور ہم لوگ تو مانتے ہی ہیں کہ وہاں ودیمان ہیں آج بھی۔ بھارت سے آئے جوان اور بوڑھے یاتری خاصے خوش دکھائی دیے۔ لاہور مجھے بہت اچھا لگ رہا ہے اور آگے بھی سب کچھ اچھا ہی رہے گا۔ سب کچھ مطلب سیم ہے، جیسے انڈیا کوئی پاکستان کوئی مطلب الگ کوئی نہیں ہے، سیم انسان ہے سارے۔ لوگ بہت اچھے ہیں، دونوں لوگوں کو مل کے رہنا چاہیے۔ ہمارے بزرگ تھے اسی دھرتی سے گئے تھے اور
मुल्तान से गए थे, आज हम सोच रहे हैं अपने घर में आए हैं, भाइयों के पास आए हैं। हिंदू यात्री मजहबी रसूमात अदा करके 12 मार्च को वाघा के रास्ते वापस भारत रवाना होंगे। कैमरामैन अंजुम शहजाद के साथ अरबाज खान, सिटी 42। शहर की बिजनेस कम्युनिटी के सबसे बड़े इंतखाबी मार्का की तैयारियां जोर पकड़ गई। तमाम ग्रुप्स ने ताजर राब्ता मुहिम तेज कर दी। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की शाह आलम मार्केट में बड़ी कामयाबी। पीजीजी का हिमायत याफ्ता पैनल शाह आलम मार्केट्स का बड़ा इंतखाबी दंगल जीत गया। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की आला क़यादत, जिनमें चेयरमैन अली हस्साम असगर, सदर अंजुमन ताजरान लाहौर शाहिद नज़ीर हारिस और दीगर ने शाह आलम मार्केट का दौरा किया, जहां शाह आलम इलेक्ट्रिक मार्केट का इंतखाबी दंगल जीतने वाले पैनल के साथ जश्न मनाया गया। ताजिर बरादरी इस जीत को लाहौर चैम्बर इलेक्शन के तनाजुर में पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की बड़ी कामयाबी तस्वुर कर रही है। पायनियर्स बिजनेसमैन ग्रुप की बढ़ती वोटों की अददी बढ़तरी ने दीगर ग्रुप्स के लिए खतरे का अलार्म बजा दिया है। दूसरी जानिब प्याफ मियां अंजुम निसार ग्रुप ने 20 मार्केटों और बाजारों में ताजिर राबता मुहिम का आगाज कर दिया है। अर्बन सिटी लाहौर की जानिब से गोल्फ व्यू रेजिडेंस मंसूबे की इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद। इब्राहिम दाऊद, शाहरुख कलीम और अम्मार शेख सईद की शिरकत। गोल्फ व्यू रेजिडेंस में गेटेड कम्युनिटी के लिए लग्जरी लाइफस्टाइल मुहैया किया जाएगा। रेजिडेंस मंसूबे का इफ्तिताह हो गया है। अर्बन सिटी लाहौर ने गैरिजन गोल्फ एंड कंट्री क्लब में इफ्तिताही तकरीब का इनेकाद किया। मैनेजिंग डायरेक्टर इब्राहिम दाऊद, डायरेक्टर शाहरुख कलीम, अमार शेख सईद, अकील डार तकरीब में शरीक हुए। डायरेक्टर अमार शेख ने शुरका को मंसूबे के मुतालिक आगाही दी। अर्बन सिटी जी अल्हम्दुलिल्लाह एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का प्रोजेक्ट है जो एक लो प्राइस के अंदर हमने लॉन्च किया है और इसका एक डिस्ट्रिक्ट सोल्ड आउट है जिसका नाम सिटी ओएसिस है। फिर दूसरा डिस्ट्रिक्ट हमने इसका लॉन्च किया था सिटी वेंचर के नाम से। अल्हम्दुलिल्लाह वो भी मोर देन 75% सोल्ड आउट है। आज सिटी वेंचर के अंदर हमने GVR लॉन्च किया है। ये एक प्रीमियम ब्लॉक है विद इन सिटी वेंचर, जिसके अंदर हम लिमिटेड 1 कनाल के प्लॉट्स ऑफर कर रहे हैं और इसके अंदर हमें 3 होल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का गोल्फ कोर्स देने जा रहे हैं, जिसमें से लिमिटेड क्वांटिटी होगी प्लॉट्स की जो फेसिंग गोल्फ कोर्स होंगे। जो बाकी प्लॉट्स हैं वो स्टैंडर्ड होंगे इंशाल्लाह। ये गेटेड कम्युनिटी होगी अलग से 1 कनाल की और हाई सिक्योरिटी के साथ होगी और ये सबसे प्रीमियम ब्लॉक है अर्बन सिटी का। इसके अंदर इंशाल्लाह हम कमर्शियल्स भी बड़ी जल्दी देने जा रहे हैं और पाकिस्तान का सबसे बड़ा डांसिंग फाउंटेन लेके आ रहे हैं, वो भी इसी ब्लॉक के अंदर होगा और फेसिंग फाउंटेन जो है हम इंशाल्लाह अनकरीब कमर्शियल्स लॉन्च करेंगे। थैंक यू। जीटी रोड की आइडियल लोकेशन पर मुनासिब कीमत में गोल्फ व्यू रेजिडेंस GVR 1 कनाल लग्जरी एड्रेसेस पर मुश्तमिल होगा। अकील डार का कहना है शहरियों को तालीमी इदारे, अस्पताल, बिजनेस सेंटर्स, शॉपिंग मॉल, होटल्स, बागात और मोटरवे तक बआसानी रसाई होगी। बताइएगा क्या कहेंगे इस इवेंट के हवाले से और लोगों की कितनी जो है वो तवज्जो मबज़ूल थी इस इधर मेरी तरफ इस प्रोजेक्ट। देखिए ये आपने देखा ही है माशाल्लाह कितनी तादाद में लोग यहाँ पे आए हैं और ये लोगों का इत्मीनान है हमारे ऊपर माशाल्लाह। जब भी हम छोटा सा इवेंट बनाते हैं सब लोग माशाल्लाह आ जाते हैं और ये बड़ी लिमिटेड सी डील आई है अभी हमारी कनाल की, तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरे ख्याल से तो ये सारी सोल्ड आउट हो भी गई है। तो जो लोग इससे फ़ायदा उठाना चाहते हैं इंशाल्लाह तो वो इसमें जल्दी से जल्दी ले लें, क्योंकि फिर बाद में ये चीज़ मिलनी नहीं है इंशाल्लाह दोबारा। शुक्रिया। अर्बन सिटी लाहौर रिहायशी मंसूबे में सिटी वेंचर ब्लॉक में गोल्फ व्यू रेजिडेंसी GVR में गेटेड कम्युनिटी को लग्जरी लाइफस्टाइल मुहैया किया जाएगा। इफ्तिताही तकरीब में अर्बन सिटी लाहौर के डीलर समेत टीम मेंबरान शरीक हुए। शुरका ने पेश करदा शानदार मंसूबों को खूब सराहा और नए प्रोजेक्ट्स का खैर मकदम किया। अर्बन सिटी लाहौर के मंसूबे बेहतरीन और काबिल एतमाद होने की बदौलत शहरियों में यकसा मकबूल हैं। कैमरामैन शाहिद महमूद के हमरा फातिमा खान, सिटी 42। इसी के साथ ही न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही। देखते रहिए सिटी 42।